ساتھیوں، آج کے موضوع میں زانی مرد اور زانی عورت کے متعلق جو قرآن نے سزا بتائی ہے اس کے حوالے سے میں آیات قرآن پیش کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ جناب، یہ سورۃ نور ہے، اس کی ابتدائی آیات ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہیں۔ اس کی پہلی آیت تو ایک بڑا اصول بیان کر رہی ہے کہ سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون۔ یہ صورت ہے، مکمل صورت ہے انزلناہا، جس کو ہم نے نازل کیا ہے۔ پورے قرآن میں کہیں بھی کوئی بھی یہ بات نہیں بتا سکتا کہ قرآن نے یہ کہا ہو کہ آیت انزلناہا۔ قرآن حالانکہ حدیث کے علم میں بھرا پڑا ہے کہ ایک ایک جدا جدا آیت جدا جدا مسئلے پر جدا جدا موقعوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کے اوپر نازل ہوئی ہے۔ یہ غلط ہے، ایک آیت جدا کبھی بھی نازل نہیں ہوئی ہے۔ یہ سورۃ انزلناہا بتا رہی ہے کہ خدا قرآن کو سورت کی شکل میں نازل کر چکا ہے، آیتوں کی شکل میں نازل نہیں کیا ہے۔ اور یہ بھی مشہور ہے کہ کئی باتیں قرآن کی علم فقہ کے اندر جو ہے ان کو فرض کی اہمیت نہیں دی گئی ہے، اس کو مستحب اور ایک قسم کی عام قسم کی بات قرار دی گئی ہے، جو ہم کسی موقع پر اس کا تفصیل بھی بیان کریں گے۔ قرآن کے لیے اس مقام پر اللہ نے کہا فرض نہ ہو، اس قرآن کو ہم نے فرض کیا ہوا ہے۔ سارا قرآن فرض ہے، اس کے نفل واجب مستحب والے درجے انہوں نے جعلی بنائے ہوئے ہیں۔ سارا قرآن، سارا دین، سارا اسلام اپنے ٹوٹل جزیات سمیت فرض ہے ان کے اوپر عمل کرنا۔ انزلنا فی آیات بینات، ان کے اندر ہم نے بینات کھلی ہوئی آیات نازل کی ہیں۔ اب بات وہ کہ زانی مرد زانی عورت کی سزا کی بات آگے آ رہی ہے۔ الزانیۃ والزانی، زانی عورت زانی مرد، اس کی سزا کیا ہے؟ فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، ان دونوں کے لیے ہر ایک کے لیے 100 چابک ہے، سزا ہے 100 چابک۔ جلدہ وہ پلاسٹک کوٹیڈ ہو یا چمڑے کا کوٹیڈ ہو، 100 چابک ہم نے سزا رکھی ہے۔ ولا تأخذکم بہما رأفۃ، ان کے اندر تمہیں کوئی نرم دلی اور ان کے ساتھ کوئی سفارش والی بات نہ آنی چاہیے، رعایت والی بات نہ آنی چاہیے کہ یہ بڑے خاندان کا زانی ہے یا زانیہ عورت ہے یا بڑی فیملی کے ہیں، یہ بات نہ ہونی چاہیے۔ یہ اللہ کے دین میں رعایت سفارش والی، سفارش کلچر والی نہ ہونی چاہیے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ کے اوپر اور قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھتے ہو تو سفارش کے حوالے سے کسی کو چھوڑ دو، کسی کو نرمی کرو، ایسے نہ کرو۔ اور یہ بات ضروری ہے کہ فلسفہ قرآن سزا کا سمجھا رہا ہے۔ فلسفہ یہ ہے کہ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، ایک گروہ، ایک جتھا، ایک ٹولہ لوگوں کا، مومنوں کا، ان کو چیک کرے، ان کو مشاہدہ کرے کہ یہ سزا کھا رہے ہیں۔ یہ مشاہدہ جو ہے ان کو شرمائے گا، لوگ دیکھیں کہ فلاں کو یہ سزا دی جا رہی ہے، 100 چابک مارے جا رہے ہیں۔ یہ بات میں نے آیت صورت موضوع مسئلہ اس لیے لایا ہے کہ علم حدیث نے اس میں اس کے اندر بڑی گڑبڑ کی ہے۔ وہ یہ ہے کہ زانی مرد زانی عورت، اگر یہ جو قرآن نے سزا لکھی ہے یہ جب ہے کہ جب وہ شادی شدہ نہ ہوں،
تو 100 चाबुक सज़ा है। अगर शादी शुदा हैं तो उनको संसार करो, पत्थरों से मारो, इतने तक मारो जो मर जाए। हालांकि ये बात कुरान के अंदर है ही नहीं, और ये कुरान ने ये मुतलक बनाया, जानी मर्द जानी औरत, इसमें निकाह की बात कुरान ने की नहीं है, सारे कुरान में और जगह नहीं है। तो इन्होंने जो ये संसार की सज़ा जिसका नाम इन्होंने रजम रखा हुआ है, ये हदीस से बनाई है। हदीसें जो हैं इनकी मन गढ़त हैं, हदीसें इनकी बनाई हुई हैं। रसूल के ऊपर अलैहिस्सलाम के ऊपर बंदिश है कि कोई भी हदीस तुझे अपनी तरफ से बनानी नहीं है, क्योंकि इन वलो तक़ब्बल अलैना बाज़ल अकाविल लअख़ज़ना मिन्हु बिल यमीन। ए मोहम्मद, हमारा अगर एक भी हदीस बनाए तो हम ताकत से पकड़ करके लक़तअना सुम्मा लक़तअना मिन्हुल वतीन, उसके सांस के रग काट दें हम इसको। वमा मिनकुम मिन अहदिन अन्हु हाजिज़िन, तुम में किसी के मजाल नहीं है जो हमें इससे रोके। और हमें ईमान है जनाब ख़ातमुल अंबिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के फर्मा बरदार रसूल हैं, फर्मा बरदार नबी हैं। उन्होंने कुरान की नाफरमानी कभी नहीं की, अल्लाह के हुक्म अदूली कभी नहीं की। उन्होंने कभी भी अपनी तरफ से कोई कानून, कोई हदीस, कोई कानून जारी नहीं किया। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उन्होंने ज़िंदगी इज़्ज़त से पूरी की है। तो ये आयत जो कुरान की है बता रही है कि सज़ा सब के लिए, मर्द हो औरत हो, शादीशुदा हो गैर शादीशुदा हो, दोनों के लिए 100 चाबुक है। और जो हदीसों में है, अब मैं हदीसें आपको कितनी बताऊं, किस किस की बताऊं। बुखारी के किताब तलाक की हदीस है 4 नंबर वाली, कि मैं बग़ैर तबसरा के वो हदीस आपके सामने पढ़ा हूँ। समय तो अनस बिन मालिक क़ाल जाअत इम्रअतु मिनल अंसार इला नबी। ये तो और हदीस हो गई। ये माज़अल्लाह, ये भी बड़ा इल्ज़ाम और तोहमत है रसूल पर, तबरा है रसूल पर कि रसूल ने अंसारियों की औरत से खलवत की। फिर कहा अगर मुझे ये बहुत पसंद है। तो मैं ये जो हदीस अभी दूसरी आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, ये भी बुखारी की हदीस है। और किताबुल मुहारिबीन बाब रजमुल हुबला मिन ज़िना इज़ा उहसिनत, उसमें इस हदीस का नंबर है 1730, और बाब का नंबर जो है वो सुफ़ा नंबर 183। ये हदीस इसमें है अनाशा कालत लक़द नज़लत आयत रजम व रज़ात कबीर अशरन वलक़द कान फ़ी सहीफ़तिन तहत सरीरी फलम्मा मात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व तशागलना बिमौतिही दखल दाजिनुन फ़अकलहा। कितनी तो झूठी हदीस है कि मैं रजम की आयत नाजिल हुई थी और बड़ी उम्र वाले को रज़ात के नज़रिए से दूध पिलाने की आयत भी उसमें थी। ये मेरे सहीफ़े, जो कुरान का सहीफ़ा आयशा कहती है मेरे पास, उसमें लिखी हुई थी, जो मेरे सिराने के नीचे पड़ा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई, हम उसके मौत की वजह से मशगूल हो गए, और एक छेला आया, लेला आया, उसको उन आयात को खा गया। ये हदीस है आयशा के नाम से। अब बताओ कि रजम की आयत नाजिल हुई थी, आयशा के पास मौजूद थी, और बालग आदमी किसी औरत को दूध उसका पिए तो फिर वो उसकी रज़ाई माँ हो जाती है। ये भी आयत उसमें थी, दोनों आयतें लिखी हुई थी, और वो सिराने के नीचे थी। कहती हैं आयशा के हम मशगूल हो गए नबी के वफ़ात के मामले में, तो वो एक बकरी का लेला आया, वो मेरे सिराने से के नीचे से आयतें निकाल कर खा गया। अब ये झूठी बात है, ये उस पर अमल हो रहा है, उस पर अभी अमल हो रहा है कि ज़ानी मर्द और ज़ानी औरत को संसार किया जाता है अगर वो शादीशुदा हों। और कुरान कहता है कि 100 चाबुक, मियत अज़ानियत व ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिद मिनहुमा मियत जल्दा। ज़ानी मर्द ज़ानी औरत की सज़ा है 100 चाबुक, और कुछ भी नहीं कुरान में। इनके पास जो है ये है कि
شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت کے لیے رجم ہے، اور رجم ہے یہ ہے کہ اتنا مارو کہ وہ مر جائیں۔ تو یہ حدیث بھی جھوٹی ہے، من گھڑت ہے، نبی پر الزام ہے، نبی پر تہمت ہے۔ عائشہ تو نبی کی بیوی تھی ہی نہیں، کیونکہ عائشہ نام کی بیوی انہوں نے بخاری نے لکھا ہے 6 سال میں منگنی اور 9 سال میں شادی۔ یہ اگر نبی کرے تو جو قرآن نے شادی کی عمر بتائی ہے اشد پکی یعنی عمر، اور قرآن نے کہا ہے کہ حتیٰ یبلغ اشد، اور رشد کا بھی لفظ ہے آیت نمبر 6 سورۃ نساء کے اندر، ذہنی رشد بھی ہو۔ ذہنی رشد 9 سال کی لڑکی کا نہیں ہوتا۔ اگر نبی کو تم عائشہ کے نام کی 9 سال کی لڑکی کے ساتھ شادی کراؤ گے تو نبی کے اوپر الزام آ جائے گا کہ اس نے قرآن کا انکار کیا ہے، قرآن کے خلاف اس نے شادی کی عمر یعنی غلط عمر میں اس کے ساتھ شادی کی ہے۔ سو ہمیں یقین ہے کہ یہ عائشہ نام کی جو بیوی نبی کی بتائی جاتی ہے اور اس عمر کے حوالے سے کہ اس کی شادی ہوئی ہے نبی سے، یہ من گھڑت حدیث کی طرح من گھڑت عورت ہے، من گھڑت بیوی ہے۔ اس کا باپ بھی من گھڑت ہے، کیونکہ اس کو ابو بکر کہا گیا ہے۔ ابو بکر کی معنی ہے کنواری کا باپ۔ کنواری کا باپ تو عائشہ کے نام سے حدیث میں جو ہیں وہ گالیاں لکھی ہوئی ہیں، وہ حدیثیں ہم نے پیش کی ہیں کہ انہوں نے کیا کیا عائشہ کے نام کی حدیثیں بنائی ہیں۔ سو آپ بتائیں کہ ان حدیثوں کے حوالے سے آج بھی لوگ سنسار کا سزا کا قانون جاری کیے ہوئے ہیں۔ مرد خواہ عورت اگر شادی شدہ ہیں تو ان کو پتھروں سے اتنا مارتے ہیں جتنے تک وہ مر جائے۔ یہ باتیں قرآن کے حوالے سے نہیں ہے، یہ ان کی حدیثوں کے حوالے سے ہے۔ میں نے ابو بکر کے نام سے کہا کہ یہ جعلی خلیفہ جعلی نام ہے، اس کا ثبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جو قرآن نے بتایا کہ 83 سال 4 ماہ تک اس کی نبوت چلے گی اور اس کی عمر ہے نبوت کی۔ تو یہ خلیفہ خالی ابو بکر کیا، سارے خلیفے جو ہیں عبد الملک بن مروان تک یہ سارے جعلی ہیں۔ نبی ان کے عرصے میں زندہ بیٹھا ہے، پھر ابو بکر خلیفہ کیوں، عمر ثانی خلیفہ کیوں، اور علی عثمان ثالث خلیفہ کیوں، علی رابع خلیفہ کیوں، معاویہ خامس خلیفہ کیوں، مروان یعنی یزید چھٹا خلیفہ کیوں، مروان 7واں خلیفہ کیوں، عبد الملک خلیفہ کیوں، یہ سب نام بھی جعلی ہیں تو ان کی خلافت بھی جعلی ہے۔ میں نام کے جعلی ہونے کی بات تو ان کے معناؤں کے حوالے سے کر چکا ہوں کہ ان کے معناؤں کے اندر تبرہ ہے، معناؤں کے اندر گالیاں ہیں، سوائے علی کے سب کے نام، علی اور یزید کے نام کے سوا، یزید، علی، مروان اور عبد الملک، ان کے اندر گالی نہیں ہے۔ باقی ناموں میں عمر کے نام میں معنی میں خرابی نہیں ہے، اس کے لقب میں جو ہے فاروق، اس کی معنی ہے بزدل۔ یہ آپ معنی میرے حوالے سے سورت توبہ کی 56 نمبر آیت میں پڑھیں گے تو اس کی معنی درپوک نظر آپ پڑھ سکیں گے، موجود ہے۔ اسی طرح عثمان کی معنی سانپ کا بچہ، ابو بکر کی معنی کنواری لڑکی کا باپ، معاویہ کی معنی بھونکنے والا۔ تو یہ معنی جتنے بھی ہیں تبرہ والی ہیں، گالی والی ہیں، تو یہ فرضی شخص ہوئے، کیونکہ نبی تو زندہ بیٹھا ہے۔ نبی کی زندگی میں ایسے نام بھی نہیں ہو سکتے، ایسے افراد بھی نہیں ہو سکتے، اور وہ خلافت بھی ان کی نہیں ہو سکتی۔ نبی خلافت تو مر جانے کے کسی کے بعد ہوتی ہے، نبی زندہ بیٹھا ہے تو خلافت کیسے ہوگی؟